وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احاطہ علمی، اپنے یعنی کہ علم کی شان کو بیان فرمایا۔ یہ ذہن میں رہے، جہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے احاطہ علمی کو بیان فرمائے، وہاں اپنوں کو ترغیب دینا اور دشمنوں کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے۔ اپنوں کو ترغیب اور دوسروں کو ترہیب کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے عام محاورہ میں ایک بولا جاتا ہے لفظ کہ والد جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو مجھے سب پتہ ہے، جی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو مجھے سب پتہ ہے۔ یعنی باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کے اعمال کے بارے میں، تم جو کام کر رہے ہو مجھے سارا پتہ ہے۔ تو یہ جملہ بولنے سے مقصود اس کا یہ اطلاع دینا نہیں ہوتا کہ میرا علم اونچا ہے، مجھے سارا پتہ ہے، بلکہ اس کا یہ کہہ کر کے اسے اطلاع دینا مقصود ہوتا ہے مجھے تیری ساری کارروائیاں معلوم ہیں اور تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے کسی بھی وقت تیار رہنا۔ یہ اس کو ڈرا رہا ہوتا ہے۔ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ڈرا رہا ہوتا ہے، جس کو عربی میں ترہیب کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں یعنی پورے کلام میں جہاں کہیں بھی اپنے احاطہ علمی کو بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے، تو وہاں بھی مقصود دو ہی چیزیں ہیں جی۔ احاطہ علمی بیان کرنے سے مقصد جو ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے بتا کر اہل ایمان کو کہ تمہارے سارے کام مجھے معلوم ہیں۔ مطلب یہ کہ تم یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ ہم نے فلاں نیکی کی تھی تو کہیں اللہ بھول ہی نہ جائے، اللہ تعالیٰ کے علم سے کہیں جو ہے وہ زائل ہی نہ ہو جائے ہماری نیکی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ، تمہاری تمام نیکیاں، تمہارے تمام اچھے کام سارے کے سارے میرے علم میں ہیں، کوئی شے میرے علم سے باہر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم خوش رہو اس بات پر کہ تمہارے اعمال میں اخلاص ہیں، تمہارے اعمال نیک نیتی پر مبنی ہیں، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاضتیں، تمہارا ذکر فکر، تمہارا غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنا، تمہاری تمام نیکیاں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو نا تمہارے سارے اعمال میرے علم میں ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں، لہذا تم بے فکر رہو اس بات سے کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع ہو جائے گی، تمہاری کوئی نیکی میرے شمار سے باہر ہو جائے گی۔ نہ، ایک چیز میں جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں بتا کے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو ان کو تسلی دینا چاہتا ہے۔ تم جمع خاطر رکھو، تم تسلی رکھو، تمہارا اجر جس طرح تمہاری نیکیاں میرے پاس محفوظ ہے نا، اسی طرح تمہارا اجر بھی محفوظ ہے میرے پاس۔ جس طرح تمہاری نیکیاں ادھر ادھر نہیں ہوں گی، اسی طرح تمہارا اجر بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، وہ تمہیں سارا ملے گا۔ یہاں پر ایک بات بہت بڑی جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے، کیونکہ اپنے لوگ جو کام کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر کوئی بندہ یہاں کسی بندے کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ کام اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے، وہ جا کر کے اس کو اطلاع دے گا جی میں آپ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور وہ مانے نہ مانے، اب اسے کیا پتہ کہ وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے جی۔ یہاں پر ایک لطیف نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومنوں کو جو بتایا ہے نا کہ تمہارا ہر کام میری نگاہ میں ہے، تمہاری ہر نیکی میرے علم میں ہے، تمہاری کوئی بھی نیکی، تمہاری غلبہ دین کے لیے کارگزاری، کوئی بھی شے میرے علم سے باہر نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مومن کو یہ بتانا مقصود ہے، کیونکہ جب کسی بندے کو پتہ چل جائے نا میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں وہ میرے کام کو دیکھ رہا ہے، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے خوشی سے، ہاں جی، اس کا دل جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، یار میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، ہاں جی۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، جب بچے کو پتہ چلے کہ میرے ابا مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ کیسے خوشی خوشی سے کام کرے گا، ہاں جی، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کام کرے گا۔ ابھی ابا منہ سے لفظ نکالے گا نہیں، وہ بھاگ کے کام شروع کر دے گا۔ تو جب بتائیں یار بندہ کام کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے کہنے پہ اور دیکھ رب رہا ہو ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ملاحظہ فرما رہا ہو، تو یہ بندہ مومن کے لیے مزید کام کرنے کے، مزید شوق کے ساتھ کام کرنے کے، مزید دل میں اخلاص پیدا ہونے کے، یہ بات مواقع پیدا کرتی ہے جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں نا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی بھی میرا عمل، کوئی بھی میرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے، کسی بھی شے کو میرے اللہ ایسا نہیں ہے کہ میرے اللہ کا علم جو ہے نا میرے عمل کو احاطہ کیے ہوئے نہیں ہے، میرے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوا ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم شریف ہیں۔ تو پھر کام کرنے والا جو ہے نا وہ بڑی خوشی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ وہ بھاگ بھاگ کے کام کرے گا، ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی تو وجہ ہے بندہ مومن جو ہے، آج وہ لوگ بھی کام کرتے ہیں جو حکمرانوں کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں اور بدماشیاں کرتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ کئی وڈیروں کے کہنے پر عوام پر ظلم کرتے ہیں، وہ ان کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں ان کا تو جن کے لیے کر رہے ہیں ان کے آقاؤں کو تو پتہ نہیں ہے نا، ہیں یہاں بیٹھ کے ہمارے حکمران یہود و نصارہ کی خوشنودی میں کام کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، حدیث پر پابندی لگا رہے ہیں، قرآن پر پابندی لگا رہے ہیں، جی بچیوں کو جناب ڈانس پہ لگا رہے ہیں، ساری بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ان کو تو پتہ کوئی نہیں نا، یہ پتہ ہے ان کو پتہ نہیں ہے، ہیں لیکن یہ پھر بھی ان کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یار تو بندہ وہ عمل کیوں نہ کرے، اس ذات کے لیے عمل کیوں نہ کرے جو ہمارے ایک ایک عمل کو خود ملاحظہ فرما رہی ہے، ہیں ہمارے ایک ایک عمل کو خود دیکھ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وہی کام کریں، وہ غلبہ دین کا کام۔ یہ آیہ مبارکہ میں جو میں بار بار غلبہ دین کی بات کر رہا ہوں نا، یہ آیہ مبارکہ ہے ہی اسی مضمون کے متعلق۔ ہاں یہ بھی آپ پڑھیں گے نا ترجمہ تو آپ کے سامنے بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ یہ آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کن کے اعمال ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی لوگوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا ولا ينظر الیہم ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم، کئی لوگ وہ بھی ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کلام فرمائے گا نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا۔ جب اللہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا ان کے اعمال کیا دیکھے گا اللہ تعالیٰ، ان کے تو اللہ تعالیٰ نے اعمال ہی نہیں دیکھے نا جن کی طرف نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پھر یہاں فرماتا ہے اللہ اعمال کن کے دیکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے سے مراد جو ہے نا پسند کا دیکھنا، محبت کا دیکھنا، نظر محبت جو ہے، ویسے تو کئی بندہ اپنے دشمنوں کو بھی دیکھتا ہے لیکن وہ دیکھنا تھوڑی ہوتا ہے، ترچھی نگاہ کر کے دیکھے ہوتا ہے یہ ہو کہ میرے ہاتھ سے چڑھے تو ابھی اس کو کئی ٹکڑے کر کے پھینک دوں اس کے، یہ دیکھنا محبت کا دیکھنا نہیں ہے۔ ایسے دیکھنا اور محبت سے دیکھنے میں اللہ اکبر زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنی اماں کو اور اپنے ابا کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نا، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ محبت کی نگاہ کا یہ عالم ہوتا ہے، اور جو ترچھی نگاہ سے دیکھے اماں کو اور ابا کو ڈرانے کے لیے دیکھے تو اس پھر جس طرح محبت سے دیکھنے سے حج کا ثواب مل رہا ہے، پھر یہ والا بھی اپنا عذاب خود اندازہ لگا لے، اس کے نام اعمال میں کتنے گناہ درج ہوں گے، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ تو اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا، جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احاطہ علمی بیان فرمائے وہاں اپنے نیک بندوں کی، اپنے دین کے لیے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے شوق کو مزید بڑھانا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کے دل میں آ جائے یہ بات، یار جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم مار کھا رہے ہیں، جس کے لیے ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جس کے لیے ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہاں کئی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹکریں مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، انہوں کا یار جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہاں تم نہیں کر رہے ہو تمہیں بھی دیکھ رہا ہے ہیں، لیکن تمہاری طرف دیکھنا وہ والا دیکھنا نہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئیں جی آیہ مبارکہ کے ترجمے کی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تکون فی شأن،
چونکہ یہ جملے جو ہے نا، یہ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، یہاں تک جملے سارے نافیہ آ رہے ہیں، یعنی کہ نافیہ منفی جملے آ رہے ہیں، یعنی کہ ان میں معنی نفی والا ہے۔ معنی کیا ہے؟ نفی والا ہے۔ اور اللہ سے آ کر کے اللہ لفظ جو ہے یہاں سے اس میں اس بات پیدا ہو جائے گا۔ کیا پیدا ہو جائے گا؟ اس بات پیدا ہو جائے گا۔ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ، لا الہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، یہاں نفی والا معنی ہے۔ اللہ سے آ کے اس بات ہو گیا، ہاں بھئی ہاں خبردار، ہر ایک کو جھوٹا نہیں کہنا، ایک اللہ سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچا ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کی عبادت بھی کریں گے، اس کا کلمہ بھی پڑھیں گے، اس کو مطاع بھی مانیں گے، جی خالق اور مالک بھی مانیں گے، سارا کچھ مانیں گے۔ اس کے علاوہ باقی سارے جھوٹے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہی آپ کلمے والا معنی ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلبہ دین کے لیے کام کرنے والوں کو سبحان اللہ عز و جل، وما تکون فی شأن، فرمایا کہ تم جس کام میں بھی ہو، جو بھی تمہاری حالت ہو، ہر حال میں، اللہ اکبر، ہر حال میں جو بھی تمہاری کیفیت، شان جو بھی تمہاری کیفیت ہو، جو بھی تمہاری حالت ہو، جس بھی کام میں ہو، وما تتلو منہ من قرآن، یا تم قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، تم جو بھی کام کر، جب جو بھی کام آ گیا تھا، شأن جو ہے یہ نکرہ تھا، نکرہ عموم کے تحت تھا، تو سارے کام اس میں داخل ہو گئے تھے، پھر چند مخصوص کاموں کا پھر ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کام کیا ہیں؟ قربان جائیں آپ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما تکون فی شأن، تم جس حال میں مرضی ہو، وما تتلو منہ من قرآن، چاہے تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، ولا تعملون من عمل، چاہے تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، الا کنا علیکم شہودا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ہم تمہارے ایک ایک عمل کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، ہم گواہ ہیں تمہارے ایک ایک عمل کے، چاہے قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ، جی کوئی بھی کام کر رہے ہو نا، ہر وہ کام جو دین متین کے غلبے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہر ایک کام پر گواہ ہیں۔ اچھا جی، دو باتوں کا ذکر الگ سے کر دیا، پہلے فرمایا وما تکون فی شان، جس کام میں بھی ہو، پھر میں ولا تعملون من عمل، جو کام مرضی کر رہے ہو، جی پہلے بھی عموم آ گیا، پھر بھی عموم آ گیا، کام دو ہی ذکر کیے اللہ نے۔ کتنے کام ذکر کیے؟ دو کام ذکر کیے اللہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کون سے دو کام ہیں آپ یہ سنیں اور اپنے اندر یہ محسوس کریں مولا تعالیٰ کا کرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دو کام جو ہے نا وہ کون سے ہیں جی؟ پہلا تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما تتلو منہ من قرآن، تم چاہے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ تفیدون فیہ، میں حبیب پیارے اللہ تم پر گواہ رہتا ہے، اللہ تیرے غلاموں پر گواہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، خاص طور پر جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اور خاص طور پر جب تم دین کے غلبے کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہو۔ یہ نہیں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے پھر آخر میں چھوڑ دیتا ہے، نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر ایک عمل پر گواہ ہے۔ میں جب تم غلبہ دین کا کام شروع کرتے ہو، شروع سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھتے تو ہر وقت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں کہ جو قرآن پڑھتے ہو دیکھتے اللہ تعالیٰ، جب تم غلبہ دین کے لیے کام کرتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، دین کے لیے جد و جہد کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تب بھی دیکھتا ہے۔ تو پیچھے باقی دو جگہ عموم فرما دی وما تکون فی شان ولا تعملون من عمل، جو بھی کام کر رہے ہو، جس حالت کیفیت میں مرضی ہو تم، باتیں آ گئی، یہ عموم آ گیا تھا، پھر تخصیص کی ضرورت نہیں تھی تعمیم کے بعد تخصیص اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کا کلیجہ بڑا کرنے کے لیے فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر، میں کہ وما تتلو منہ من قرآن، میں چاہے تم قرآن پڑھ رہے ہو، اذ تفیدون فی، جب تم غلبہ دین کے لیے جد و جہد شروع کرنے لگو، میں تمہارے تلاوت قرآن کے ابتدا سے لے کر آخر تک، غلبہ دین کے لیے جد و جہد شروع کرنے سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگاہ محبت فرماتا رہتا ہے، نگاہ محبت فرماتا رہتا ہے۔ بتائیں نا یار، یہ ایسے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں آپ یار، جو احباب بیچارے آڈیو سنتے ہیں، نیٹ پہ دیکھتے ہیں، بیان درس سنتے ہیں، وہ ایسے تھوڑی سنتے ہیں، میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا تو سنتے ہیں نا، ہیں جی۔
لائنیں لگی ہوئی ہیں نا جناب، ایک طرف کھانے کی لائن لگی ہوئی ہو، ایک طرف پانی کی لائن لگی ہوئی، ایک طرف چاولوں کی لائن لگی ہوئی ہو، ایک طرف اعلیٰ قسم کا کھانا ہے وہ لگا ہوا ہے، جی یہ مالک کی مرضی ہے، جس کو چاہے کہاں کھڑا کر دے، کسی کو کہاں کھڑا کر دے، اور جس کو مالک پسند فرمائے اسے پکڑ کے لے آئے اچھے کھانے والے کی طرف، تو یہ کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند فرما لے اسے پھر یہ غلبہ دین کا کام لیتا ہے، اسے کہتا ہے تیری لائن وہ نہیں ہے، تو ادھر آ کے کھڑا ہو، تو سویرے سویرے اٹھ، باقی سوئے ہوئے ہیں، اور تو سویرے سویرے کئی اٹھ کے چلے گئے ہیں، میں کہ تو اٹھ کھڑا ہو، جا کے میرا قرآن سیکھ، میرے حبیب کی خیرات بڑھ رہی ہے وہ لے جا کے، یہ چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت فرماتا ہے، نگاہ رحمت رب تعالیٰ کی نہ ہو تو بندہ کچھ نہیں پا سکتا بھائی، جیسے دوسرے سوئے ہوئے ہیں اسی طرح ہم بھی سوئے ہوتے، دوسرے نیند کر رہے ہیں تو ہم بھی نیند کر رہے ہوتے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کتنی بڑی بات فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے، بتائیں یار یہ باتیں سن کے دل بڑا ہوتا نہیں ہوتا؟ دل میں خوشی بھر جاتی ہے، خوشی کی لہر آ جاتی ہے، سچی بات ہے۔ یہ آیت مبارکہ پر جب میں نے غور کیا، پتہ نہیں ہزاروں عیدوں پہ اتنی خوشی نہیں ہوگی، سینکڑوں عیدوں پہ اتنی خوشی نہیں ہوگی، جی کوئی دنیا ساری لا کے رکھ دی اتنا خوشی نہیں ہوگی جتنا یہ آیت مبارکہ کہ آج اس معاملے میں سمجھ آنے پر مجھے خوشی ہوئی، سچی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، میں کہ تمہارا ہر کام میری نگاہ میں، تمہارا ہر عمل میری نگاہ میں ہے، ما تکون فی شان، جو بھی حالت ہو میری نگاہ میں ہے، لیکن خاص طور پر دو کام تمہارے، وما تتلو منہ من قرآن، اور فما اذ تفیدون فی، جب تم غلبہ دین کا کام شروع کرنے لگو، فرمایا کہ شروع کرنے سے لے کر آخر تک، تلاوت شروع کرنے سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پر میری نگاہ رحمت رہتی ہے، اور میری رحمت چھم چھم برستی رہتی ہے تم۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرہ فی الارض ولا فی السماء، فرمایا کہ میں یہ تو تمہارے پھر کام ہیں بڑے بڑے، ابھی پیارے غلبہ دین کے لیے آپ کا جد و جہد کرنا، آپ کے دندان مبارکہ کا شہید ہونا، آپ کا طائف کے راستے میں زخمی ہونا، آپ کا پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لے آنا، آپ کا خون اتنا بہنا کہ آپ کو نلین مبارکہ رنگین ہو جانا، آپ کے غلام اور آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا جانا، ان کا پوری جان اپنی اللہ کے راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے قربان کر دینا، اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا اپنے چاچے کو، اپنے مامے کو، اپنے ابا پر تلوار سونٹ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے راہ میں روڑے اٹکانے کی وجہ سے، اور حضرت سیدنا ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چکھاٹ اٹھا کے ابو لہب کو ٹھوک دینا، اور اس کو جناب اسی بیماری میں ابو لہب کا پھر مارا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو تم ساری تکالیف اٹھاتے ہو، پھر ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ جناب خلیفے کے گھر سے باہر آنا، جنازہ امام اعظم کو ہو، صرف 4 بندے اٹھا کے جا رہے ہیں، بتائیں جی امام اعظم کا جنازہ، محدث ہیں بہت بڑے کہتے ہیں میں نے دیکھا 4 بندے جنازہ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں 4 پائی پر، میں نے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ رخصت ہو گیا، ابو حنیفہ کو زہر دے دیا گیا، احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جائیں، اتنے بڑے کام ہوں، امام مالک کو کوڑے مارے جائیں، امام شافعی رضی اللہ عنہ کو کوڑے مارے جائیں، مجد الفسانی کو جناب جیل میں ڈالا جائے، مجددین کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، آج تک علماء کے ساتھ علماء کو زہر دینے کی روایت جو ہے نا یہ یہود و نصارہ کی اولاد نے نہیں چھوڑی، جی آج تک ظلم ہو رہا ہے۔ جو غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے پوری کائنات میں وما يعزب عن ربك من مثقال ذرہ فی الارض ولا فی السماء، میں حبیب پیارے تیرے رب سے ایک ذرے کے برابر، ذرہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ چونٹی کے بچے کو کہتے ہیں، چونٹی کے بچے کو کہتے ہیں، جیسے حدیث پاک میں آیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا، آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی آپ کی اولاد کو باہر نکالا کہ امثال ذر، جی وہ ذر جو ہے نا یہ ذرہ کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ ذرہ کی جمع ہے ذر، میں کہ ذر کی صورت میں یعنی چونٹیوں جتنی اتنی چھوٹے چھوٹے، میں پوری کائنات میں جتنے آنے والے انسان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے یوں باہر نکال دیے، سارے باہر آ گئے، جنتی ایک طرف آ گئے، جہنمی ایک طرف آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہاں جو نا وہ ذر آیا ہے، اب بتائیں نا یار آدم علیہ السلام کی پشت جو ہے اس میں پوری کائنات کے لوگوں کو رکھ دیا جائے وہاں پہ، تو کتنی چھوٹی چھوٹی صورت میں ہوں گے، کتنی چھوٹے چھوٹے جسم میں ہوں گے اور آپ کی پشت میں ہوں گے،
یہ کہتے پھرتے جی دوربین سے ہم دیکھ لیتے ہیں پانی میں کیا چیز ہے. میں نے کہا یار دوربین میں تو بھی 4 مہینے کے بعد تجھے پتہ چلتا ہے. ہاں جی مشینوں کے ذریعے لڑکی ہے یا لڑکا ہے. ہاں جی 6 مہینے تجھے پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آدم علیہ السلام کی پشت سے اسی وقت بندے وہ نکال دیے جنہوں نے دنیا میں ابھی آئے نہیں ہیں. دنیا میں آ کر کے اعمال جو کرنے تھے، اعمال کے بعد جب جہنم جانا تھا، کسی نے جنت جانا تھا، جنتی کو اللہ نے الگ کر دیا، جہنمی کو اللہ نے الگ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من مثقال ذرہ، فرمایا کہ ذرہ جو ہے نا، چوٹی کا بچہ چھوٹا سا بالکل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. فرمایا کہ نہ آسمانوں میں پوشیدہ ہے، نہ زمینوں میں پوشیدہ ہے، اور نہ ہی سب سے چھوٹی شے اللہ کے ہاں پوشیدہ ہے، نہ سب سے بڑی شے کو پوشیدہ ہے. مطلب یہ ہے یہاں پہ اسی آیت مبارکہ میں جہاں پر ماننے والوں کو خوش کیا جا رہا ہے نا، وہاں نام ماننے والوں کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہے. یہ بھی ذہن میرے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے نا جی. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی شے بھی اللہ کے علم میں ہے، بڑی سے بڑی شے بھی اللہ کے علم میں ہے، ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ کوئی نہیں، وہ چاہے آسمانوں میں چاہے زمینوں میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے جب یہ چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں تو تیرے جو غلام دین کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں وہ مجھ سے پوشیدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے اعمال مجھ سے پوشیدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تیرے غلام جو رات کو اٹھ کے، رات کو بھی نیند پوری نہ ہوئی ہو، صبح اٹھ کے پھر قرآن سننے چلے جائیں، حبیب پیارے اتنا بڑا نیک عمل ان کا مجھ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ جو غلبہ دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، جد و جہد کرنے والے ہیں، رات دن جناب تڑپنے والے ہیں، ان کے دلوں میں یہ ایک ہی درد ہے، بس اللہ کا دین اونچا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پر زمینوں و آسمانوں میں ذرے کے برابر کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. تو وہ علیم بذات الصدور، ذات یہ تو جانتی ہے نا پھر کہ اس کے دل کے اندر میرے دین کا تڑپ کتنا ہے، اس کے دل کے اندر میرے دین کا درد کتنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے. یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ مبارکہ کا مضمون جو ہے نا، میں کہتا ہوں سچی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا یہ تھپکی دے رہی ہے اپنے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں پر. ہاں یہ ہم کہتے ہیں نا اکثر، پھر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا کلام نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اب بتائیں نا یار، جو بندہ غلبہ دین کا کام کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کا ہاتھ، یعنی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کا ہاتھ اس کی پشت پر ہے. اللہ فرماتے ہیں میری نگاہ رحمت تجھ پر ہے. ہاں بتائیں یار، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت اسے میسر آ جائے، حبیب کریم علیہ السلام کا دست شفقت اسے مل جائے، تو پھر وہ ایک ہی کام کرے، وہ حضور کے دین کا دفاع بھی کرے، حضور کے دین کی ناموس کا دفاع بھی کرے، میرے آقا علیہ السلام کی ناموس کا دفاع بھی کرے. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ جی؟ بتائیں آج آپ بھی اور جتنے سننے والے ہیں ریکارڈنگ پر، بندہ سستی تو نہ کرے گا درس سننے سے؟ ہاں جی دل بڑا ہوا ہی نہیں ہوا خوشی سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، کبھی بھی یہ درس نہ چھوٹے ہم سے. ہاں جی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا